تو آج ہم ایک ایسی انوکھی داستان کی بات کرتے ہیں جس میں قرآن کو محفوظ رکھا گیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ تلواروں سے نہیں بلکہ حافظے، قربانی اور یقیناً ایمان سے لڑی گئی تھی۔ کبھی سوچا ہے ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو 1400 سال پرانی ہو، لیکن اتنے عرصے بعد بھی اس کا ایک ایک لفظ بالکل ویسا ہی ہے جیسا پہلے دن تھا، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور یہ صرف لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی لاکھوں کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ چلیں اس دور میں چلتے ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس وقت سوچئے، کاغذ عام نہیں تھا، تو پھر اللہ کے کلام کو محفوظ کیسے رکھا جاتا تھا؟ سب سے طاقتور ذریعہ انسان کا اپنا حافظہ تھا۔ دیکھیں، اس زمانے میں نہ تو کاغذ اتنا تھا اور پرنٹنگ پریس کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہی سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ اسے سن کر فوراً اپنے دلوں میں بسا لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے، اور یہی عظیم لوگ قرآن کے پہلے حفاظ یعنی محافظ بنے۔ صحیح معنوں میں اس دور کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی انسان کا دماغ اور اس کا حافظہ تھا۔ اور پتہ ہے، اسی وجہ سے قرآن کو زندہ کتاب کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا متن جو صرف کاغذ پر نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ ہے، ایک دل سے دوسرے دل تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک، بالکل ویسے کا ویسا۔ مگر پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں پہلی بار قرآن کے کچھ حصے کے ضائع ہو جانے کا ایک سنگین، ایک حقیقی خطرہ سامنے آ گیا۔ یہ وقت تھا 632 عیسوی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور فوراً بعد ہی ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، اور یہی جنگ امت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا صدمہ کیا تھا؟ اس میں 70 سے بھی زائد وہ صحابہ شہید ہو گئے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ 70 سے زائد حفاظ۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ اس نے سچ میں امت مسلمہ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دی۔ اور اسی نازک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کو محسوس کیا۔ وہ فوراً اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا۔ اس پریشانی کے بعد اس کے حل کی تلاش شروع ہوئی، اور یہیں سے قرآن کو پہلی بار ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا عظیم الشان سفر شروع ہوا۔ لیکن شروع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھوڑے ہچکچائے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ان کا احترام دیکھیں۔ لیکن جلد ہی انہیں اس کام کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہو گیا، اور وہ اس عظیم کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مشن کی ذمہ داری ملی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ اور اب جو سب سے دلچسپ چیز ہے نا، وہ ہے ان کے بنائے ہوئے اصول۔ بڑا سخت سسٹم تھا۔ ہر آیت کو جمع کرنے کے لیے 2 شرطیں تھیں۔ پہلی کہ وہ آیت کہیں نہ کہیں کسی چیز پر لکھی بھی ہونی چاہیے، اور دوسری کہ کم سے کم 2 گواہ 2 witnesses اس بات کی تصدیق کریں کہ ہاں، ہم نے یہ آیت سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اس زبردست محنت اور اتنی احتیاط کے بعد تاریخ میں پہلی بار پورا قرآن ایک کتابی نسخے یعنی ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیا گیا۔ تو قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، مسئلہ حل۔ لیکن جیسے جیسے اسلام عرب سے باہر پھیلا، ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا، اور اس بار چیلنج متن کا نہیں تھا بلکہ اس کو پڑھنے کے طریقے کا یعنی تلاوت کا تھا۔ مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ جو نئے مسلمان تھے، جو عرب نہیں تھے، وہ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ تلاوت میں اختلاف پیدا ہونے لگا اور لوگوں میں بحث شروع ہو گئی۔ اس کا حل نکالا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے ایک سرکاری معیاری مصحف تیار کروایا تاکہ پوری امت کو ایک ہی قرات، ایک ہی تلاوت پر جمع کیا جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اس معیاری نسخے کی کئی کاپیاں بنوائیں اور انہیں اس وقت کی اسلامی دنیا کے بڑے مراکز میں بھجوا دیا۔ کہاں؟ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام یعنی سیریا۔
اور امت میں اتحاد کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا کہ جتنے بھی ذاتی غیر معیاری نسخے تھے انہیں ختم کر دیا گیا تاکہ آگے چل کر کوئی کنفیوژن یا اختلاف نہ ہو۔ تو یہ کہانی ماضی سے شروع ہوئی اور اب سیدھا آج کے دور تک آتی ہے۔ اتنے سالوں میں تاریخ نے قرآن کو مٹانے کی بے شمار کوششیں دیکھی ہیں، لیکن اس کی حفاظت کی وجہ ہمیشہ کچھ اور ہی رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اس کتاب کو جلانے کی کوششیں ہوئیں، اس کے متن کو بدلنے کی سازشیں کی گئیں، اسے دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹانے کے منصوبے بنائے گئے، لیکن سب ہمیشہ ناکام رہے۔ اور یہاں آتی ہے وہ سب سے حیران کن بات، آج بھی اسی وقت اگر دنیا سے قرآن کے سارے لکھے ہوئے نسخے غائب کر دیے جائیں نا، تب بھی لاکھوں حفاظ کے حافظے کی مدد سے اسے حرف بحرف بنا کسی ایک غلطی کے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں۔ اور اس سب کے پیچھے اس کی اصل اور آخری وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ خود قرآن میں ہی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ قرآن کی حفاظت دیواروں یا تلواروں نے نہیں کی، اسے محفوظ رکھا گیا ہے دلوں میں اور زبانوں پر، اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہی محفوظ رہے گا۔